آقا مولا حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ آج ہمارا یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد جس محفل کی ہمارے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں، یہاں پر جمع ہونے کا مقصد ہمارے بہت ہی خوبصورت سنگیت اور یقیناً ایک بہت خوبصورت انسان، مخلوق خدا کا درد رکھنے والے، یہاں ہو خدمت خلق کی صورت میں یا امریکہ میں رہتے ہوئے خدمت دین کی صورت میں، وہ اوہایو کولمبس میں بنایا گیا ایک عظیم اسلام کے لیے مرکز ہو یا دیگر جہاں ممکن ہو سکے وہاں جو توفیقات اللہ نے عطا فرمائی اس کے ساتھ خدمت دین کا جذبہ بھرپور رکھنے والے تعالیٰ مرحومہ کے صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ ان کو بلندی درجات عطا فرمائے۔ یقیناً وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے کوئی اچھے کلمات کہنے والا یا دعا کرنے والا یا احسان ثواب کرنے والا موجود ہو۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ جب جو لوگ دنیا سے چلے جائیں ان کو جانے کے بعد بھول نہ جائیں، کیونکہ حضور فرماتے ہیں ان کی روحیں اپنے گھر کی جانب لوٹتی ہے اور تمہیں سزا لگاتی ہے کہ ہم پر مہربانی کرو، کوئی کسی غریب کو کھانا کھلا دو، کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دو، جس کو لباس کی ضرورت ہو اس کو لباس پہنا دو، قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھ دو، کوئی بھی خیر کا ایسا کام کر دو جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اس کا اشارہ ثواب ہمیں کر دو، یہ تمہاری ہم پر مہربانی ہوگی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح پانی میں ڈوبتے ہوئے شخص کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے نا، اسی طرح قبر میں جانے والا شخص پانی میں ڈوبنے والے شخص کی مانند ہوتا ہے، اس کو بھی تمہارے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پانی میں ڈوبتے ہوئے کو گویا کہ کیسے سہارا دینا ہے یہ تو معلوم ہے، لیکن قبر میں ڈوبتے ہوئے شخص کو کیسے سہارا دینا ہے؟ حضور نے فرمایا ان کے لیے تمہاری دعائیں مغفرت اور ان کے لیے تمہارا کیا گیا گویا کہ جو احسان ثواب ہے، جو دعائیں مغفرت ہے، وہ ان کے لیے سہارا بن جاتی ہے، وہ ان کے لیے سہارا ہوتی ہے۔ تو جانے والوں کو اس انداز میں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے لیے احسان ثواب کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت مرحومہ ہے، رحم کی گئی امت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سی صورتیں ہیں، یعنی اس وقت کیا ارشاد ہے؟ فرمایا کہ جب یہ دنیا سے جائیں گے تو گناہوں کے پہاڑ دیکھے جائیں گے، قیامت کے دن اٹھیں گے تو وہ گناہوں کے پہاڑ نیکیوں کے پہاڑ میں بدل چکے ہوں گے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہوگا؟ حضور نے فرمایا جب وہ جائیں گے تو گناہوں کے پہاڑ لے کے جائیں گے، ایک طرف ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جا رہی ہوگی، اس دعائیں مغفرت کے ذریعے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور پھر جو لوگ احسان ثواب کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ اس احسان ثواب کے ذریعے ان کے گناہوں کے پہاڑوں کو نیکیوں کے پہاڑوں میں بدل دے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ویسے اعمال کا تمام سلسلہ جو ہے وہ انسان کی دنیا سے جانے کے بعد منقطع ہو جاتا ہے۔ اعمال وہی ہیں جو انسان نے زندگی میں کر لیے۔ اب یہ زندگی میں ایک انسان کھیتی میں بوتا ہے، جو بوتا ہے آخرت میں بس جب موت آ جاتی ہے تو پھر وہ کاٹنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ کہا نا کہ جس کی موت آ گئی اس کا قیامت شروع ہو گئی، اب اس نے جو بویا ہے ساری زندگی اس نے وہی کاٹنا ہے، قبر میں بھی اور قیامت میں بھی اور قیامت کے بعد بھی اس کو اس کا صلہ ملنا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ جو انسان مر بھی جائے، دنیا سے چلا بھی جائے تو اس کا ثواب اس کو ہوتا رہتا ہے۔ جب اس سے کوئی استفادہ دنیا میں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں چلا جائے گا وہ، لیکن اس کو بلندی درجات عطا فرماتا رہے گا۔ یعنی دنیا سے انسان چلا بھی جاتا ہے تو 3 کام ایسے ہیں جس کا ثواب اور جس کا اجر انسان کو پہنچتا رہتا ہے۔ ایک تو فرمایا کہ جو انسان نیک اولاد چھوڑ کے جاتا ہے، جو صالح اولاد چھوڑ کے جاتا ہے، کہ جب وہ دنیا سے چلا جائے صالح اولاد جو ہوگی، وہ جو نیک اولاد چھوڑ کے جائے گا وہ اس کے لیے جو دعائیں مغفرت کرے گی، وہ اس کے لیے جو احسان ثواب کرے گی، وہ اس کے لیے جو غرباء اور مساکین کی مدد کرے گی، وہ اس کے احسان ثواب کے لیے جو کسی غریب کی مدد کر دے گی۔ صحابی نے عرض کی نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدہ دنیا سے چلی گئی، ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، دل کرتا ہے وہ ہوتی گویا کہ ان کی خدمت کرتا ہوں، ان کے لیے کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں ان کو،
کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کنواں کھدوا دو، ایک ایسا کنواں کھدوا دو جہاں سے ہر گزرتا ہے یا ہر وہ جس کو پانی کی ضرورت ہو وہ پانی پی سکے. جب تک وہاں سے پانی پینے والا پانی پیے گا اللہ تیری ماں کو اس کا ثواب عطا کرتا رہے گا. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تیری والدہ کو بلندی درجات عطا فرماتا رہے گا. کوئی بھی وہ ایسا کام کرے گا اولاد جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوگی اولاد کی کہ میں اپنے والدین کو اس کا احسان ثواب کروں گا، اللہ تعالیٰ اس اولاد کے ذریعے اس کو والدین کو بلندی درجات عطا کرتا رہے گا. پھر والدین نے جو خیر کی تربیت کی ان پر جب اولاد چلے گی، جن برائیوں سے روکا ان سے جب اولاد رکے گی، جو وہ نیک اولاد چھوڑ کے جائے گا اس نیک اولاد نے والدین کے بتانے پر جو خیر کا عمل کیا یا والدین کے لیے جو خیر کا عمل کر کے ان کو احسان ثواب کیا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ان کو مرنے کے بعد بھی بلندی درجات دے گا اور ان کی مغفرت کرتا رہے گا. اسی لیے کہا نا کہ کامیاب انسان وہی نہیں ہے صرف جس نے اپنی اولاد کو بہت بڑے بڑے محلات بنا کے دے دیے. کامیاب ترین انسان وہ ہے جو اچھی تربیت دے کے چلا جائے، دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا. دوسری چیز فرمایا، تین چیزیں فرمائی نا کہ تین اعمال کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا. ایک یہ ارشاد فرمایا کہ صالح اولاد جو چھوڑ کے جاتا ہے، پھر فرمایا جو نفع بخش علم چھوڑ کے جاتا ہے، جو کوئی خیر کا علم چھوڑ کے جاتا ہے، جب تک اس علم سے دنیا استفادہ کرے گی اللہ تعالیٰ اس کو بلندی درجات عطا فرماتا رہے گا، اس کو اس کے ذریعے بلندی ملتی رہے گی. اب اگر کوئی عالم ہے اس کی کتاب ہے تو جب تک وہ کتاب پڑھی جائے گی اللہ تعالیٰ اس عالم کے درجات کو بلند کرتا رہے گا. اس کا کسی اعتبار سے بھی کوئی چھوڑا گیا علم ہے، اب تو ویڈیو کا زمانہ ہے، دیگر چیزیں ہیں، کسی بھی اعتبار سے اس کے شاگردوں کے ذریعے اس کا چھوڑا گیا علم ہے، کسی بھی اعتبار سے جب وہ علم چھوڑ کے جائے گا دنیا سے چلا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جب تک لوگ اس کے علم سے استفادہ کریں گے اس کو بلندی درجات دیتا رہے گا. اگر آپ خود عالم نہیں بن سکتے تو کسی کو عالم بنانے کی ذمہ داری تو اٹھا سکتے ہیں نا. کوئی عالم بن رہا ہے، غریب ہے، مسکین ہے، خاندان ہے، اس کے خاندان کو سپورٹ کر دیا کہ بچے کو دین کے راستے پہ بھیجو، یا اس بچے کو عالم بنانے کی ذمہ داری لے لی اس کے اخراجات کی. اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا اجر اس کو عطا فرمائے گا ویسے آپ کو بھی عطا کرے گا، اس کے اجر میں کمی نہیں ہوگی. نفع بخش علم جو چھوڑ کے جاتا ہے. تیسرا فرمایا کہ جو کوئی بھی ایسا خیر کا کام کر دے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، کوئی بھی ایسا کام اللہ کو راضی کرنے والا خیر کا کام، صدقہ جاریہ، جس سے مخلوق فائدہ حاصل کرے، لوگ استفادہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جب کوئی اس سے فائدہ حاصل کرے گا، استفادہ کرے گا، اللہ دنیا سے جانے والے کو بلندی درجات دیتا چلا جائے گا. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ لوگ دنیا سے جانے کا اپنے نازوں پہ جاتا ہے، میتوں پہ جاتا ہے، یا اس طرح کسی اصال ثواب کی محفل میں آتا ہے تو اس طرح ٹھٹھے مارتا آتا ہے اور چلا جاتا ہے جس طرح ہم نے تو دنیا سے جانا نہیں ہے، ہم تو یہاں مستقل رہنے کا جو ہے وہ ضمانت لے کے آئے ہیں. ایک بار یہ تب انسان تیاری شروع کرتا ہے جب وہ دنیا سے جانے کا پروگرام بناتا ہے، جب اس کو دنیا سے جانے کا ایک بار اپنے لیے بھی یہ یقین آتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھتے ہیں، وہاں بیٹھ جاتے ہیں، زارو قطار رونا شروع کر دیتے ہیں، زارو قطار روتے ہیں، داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے. کسی نے سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور قبر کو دیکھ کے اتنا رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے قبر سب سے مشکل مقام ہے، یعنی یہاں جس کا کام بن گیا آگے بھی اس کا کام بن جانا ہے، اور جہاں جو پھنس گیا اس نے آگے بھی پھنسنا ہے. میں نے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اور یہ خطرناک ترین مقام ہے. لیکن ہم سب قبرستانوں میں جاتے ہیں، قبروں میں لوگوں کو دفنا کے آتے ہیں، لیکن اس طرح توجہ نہیں جاتی. سیدنا فاروق اعظم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور یہ عقیدہ یاد رکھیے گا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر ہے. اور یہ آپ دل میں بسا لیجئے بات، ہمارے تمام اکابر کا یہی عقیدہ ہے کہ جو اس عقیدے پر ہے وہی سنی کہلانے کے لائق ہوگا. جو اس عقیدے سے ہٹ جائے، کتنی بڑی ذات بھی کیوں نہ ہوئی، کتنی بڑی شخصیت بھی کیوں نہ ہوئی، ہماری عقیدتیں جو ہے نا وہ عقیدے کتابیں ہیں. عقیدہ عقیدتوں کتابیں نہیں ہیں. ان کو ایسے نکال کے سائڈ پہ کر دیا جائے گا جیسے مکھی کو دودھ سے نکال کے سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے. یہ بات بڑے غور سے سن لیجئے، اس عقیدے کو اپنے سینے میں بسا لیجئے. یہ کوئی وجہ ہوتی ہے جب آپ کو بتایا جاتا ہے، اس کو اپنے دل میں رکھ لیجئے کہ افضل البشر بعد انبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور یہ فتویٰ اور یہ قول سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد جو سب سے افضل ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ انسان اپنے حساب موت سے پہلے خود کر لے، خود اپنے اعمال کا حساب کر لے.
ایک طرف اپنے گناہ جو نظر آئے ان سے توبہ کر لو گے, ان سے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ہو کے معافی مانگ لو گے, اللہ تعالیٰ کے حضور معافی طلب کرو گے, اور اللہ قریب ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم, اے میرے حبیب علیہ السلام فرماتے میرے بندوں سے میں معاف کرنے والا ہوں اور رحم فرمانے والا ہوں, توبہ کو قبول فرمانے والا ہے وہ. اپنا حساب آج خود کر لو, جو گناہ ہے ان سے توبہ کر لو, اور جو خیر کے اعمال ہیں ان میں اضافہ کر لو. اس سے پہلے کہ حساب کا دن آئے میزان قائم ہو اور اللہ تمہارا حساب کرے. اب اگر تمہارے گناہ تمہیں زیادہ نظر آئے تو تمہارے پاس وقت ہے کہ خیر کے کام زیادہ کر لو, تمہارے پاس وقت ہے کہ گناہوں سے توبہ کر لو, تمہارے پاس وقت ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو. لیکن اس وقت جب تمہارے میزان پہ اعمال رکھے جائیں گے, اس وقت اگر گناہ زیادہ ہوئے تو پھر واپسی کا کوئی چانس نہیں ہوگا. اور گناہ کے کفارے کے بارے میں کہا کہ اگر گناہ سے اللہ احساس ہوگا کہ دنیا سے جانا ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ بتاؤ عقل مند کون ہے اور دور اندیش کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا, صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ عقل مند کون ہے اور دور اندیش کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دور اندیش وہ ہے, ہم دور اندیش کو سمجھتے ہیں کہ جو آنے والے سیزن کی پہلے سے تیاری کر لے, جو سب سے پہلے سے اپنے بزنس میں تیاری کر کے رکھتا ہو آنے والے سیزن کی, جو سردیوں کی تیاری گرمیوں میں شروع کر دے اور گرمیوں کی تیاری سردیوں میں شروع کر دے, ہر چیز کی تیاری پہلے سے کرنا شروع کر دے. لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دور اندیش وہ ہے جو اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے, اور عقل مند وہ ہے جو اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے. کیونکہ ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے, یہ سب کو پتا ہے, لیکن عقل مند وہ ہے جو اس کو یاد رکھتا ہے اور اس کی تیاری کرتا ہے. یہی تو اللہ تعالیٰ ہم سے سوال فرماتا ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا آپ سے بھی سوال ہے اور مجھ سے بھی سوال ہے. مجھے بھی اپنے دل کا دروازہ اس سوال کے لیے کھولنا چاہیے, اور آپ سب کو بھی اپنے دل کا دروازہ اس سوال کے لیے کھولنا چاہیے. یہ اللہ آپ سے بھی اور مجھ سے بھی ہم سب پہ سوال کر رہا ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے, تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا. آج اگر ہمارا کوئی دوست ہمیں بلائے, ہم نہ جا سکیں, شرمندگی ہوتی ہے نا, تو دوبارہ اس کو کیسے منہ دکھائیں گے کہ تمہاری دعوت پہ نہیں آئے. اگر 2 مرتبہ اس کی دعوت آ جائے, 2 مرتبہ نہ جا پائے تو مزید شرمندگی ہوتی ہے. اگر 3 یا 4 مرتبہ وہ بلا لے اور ہم دوست کے بلانے پہ نہ جائیں تو ہم شرم سے اس کو منہ دکھاتے ہوئے شرماتے ہیں, 1000 ہیلے تلاش کرتے ہیں کہ اس کو کیسے منائیں گے. کیونکہ دنیا کے ساتھ محبت ہے, دوستوں کے ساتھ محبت ہے, اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن 5 مرتبہ گھر میں حی علی الصلاۃ کی آواز آئے, اللہ کا دعوت آئے, لیکن اللہ کی 5 مرتبہ انسان دعوت کو قبول نہ کرے, اور پھر جب مسجد جائے تو اللہ کو منہ دکھاتے ہوئے شرم بھی نہ آئے. یہی تو اللہ سوال فرما رہا ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. دنیا میں تیرا سیٹ تجھ سے ناراض ہو جائے تو تیری نیند حرام ہو جائے کہ میرا سیٹ رس گیا, سیٹ کو راضی کر رہا ہے, جب تک سیٹ کو راضی نہ کر لے تجھے سکون نہ آئے. اللہ فرماتا ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے. سیٹ کی ناراضگی کی تو گویا کہ بڑی فکر ہے, اللہ کو راضی کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے. اللہ ناراض ہو گیا یا نہیں, اس طرح تمہاری توجہ ہی نہیں ہے. دنیا میں ذرا سی کسی کی انسان بھاری جیب دیکھ لے, یا دنیا میں انسان ذرا سا کسی کو صاحب منصب ہوتا ہوا دیکھ لے, انسان کی کوشش ہوتی ہے اس سے میرا تعلق بن جائے, کیونکہ میرے مشکل وقت میں یہ میرے کام آئے گا. اللہ فرماتا ہے, ما غرک بربک الکریم, تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے. صاحب دولت کو دیکھ تو اس کی دولت میں صدقے جاتا ہے, صاحب منصب کو دیکھ تو اس کے منصب کے پیچھے بھاگتا ہے. یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ اس کو دولت دینے والا کون ہے اور اس کو منصب دینے والا کون ہے. ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا. والدین سے محبت کرتے ہو اور کرنی چاہیے, حکم ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا کہ والدین سے محبت کرو. حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو والدین کو راضی کرو. جس کے والدین اس سے راضی ہے اس کا اللہ اس سے راضی ہے, اور جس کے والدین ناراض ہیں یا اس کا اللہ اس سے ناراض ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے. والدین کو محبت کرنا اور ان کو راضی رکھنا یہ ضروری ہے, لیکن والدین سے محبت کرتے ہو. ایک بار ان کے احسان ہے تمہارے پر, اگر تمہارے پہ دنیا میں کوئی 4 ٹکے کا احسان کر دے تم اس میں صدقے واری جاتے ہو. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان دنیا کا تو بڑا ممنون احسان اور ممنون کرم رہتا ہے, تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے. کس نے دھوکے میں ڈال دیا تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں, اس کے ساتھ تعلق کیوں نہیں بناتا. بس جب ان مجالس میں آتے ہو تو یہ ذہن میں رکھا کرو, جب حضور علیہ السلام نے
قبرستانوں میں جانے کی اجازت دی، یا جنازوں میں جانے کا جب حکم دیا وہاں بھی، اور قبروں میں جانے کی جب اجازت دی وہاں بھی حضور علیہ السلام نے جو حکم فرمایا مقصد یہ فرمایا کہ تاکہ تمہیں احساس ہو کہ آج کسی کے جنازے پہ آئے ہو تو کل پہ تمہارا بھی جنازہ ہوگا، کل تم نے بھی دنیا سے جانا ہے، اور آج اگر قبرستانوں میں جا کے قبروں کو دیکھ رہے ہو تو تم نے بھی آخر جتنی زندگی جی لو عیش و عشرت کی یہیں پہ آنا ہے اور یہیں پہ سمانا ہے۔ وہ اللہ کے ایک ولی تھے نا، وہ ایک درویش تھا، وہ ایک مرتبہ بازار میں کھڑا صدائیں دے رہا تھا، آؤ تمہاری اللہ سے صلح کرا دو، آؤ اللہ سے صلح کرا دو، روئے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے آؤ اللہ سے صلح کرا دو۔ کسی نے پوچھا بازار میں رو رہے ہو بابا، آوازیں لگا رہے ہو اللہ سے صلح کرا دو، کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کچھ فرما رہا ہے یا کچھ کر رہے ہیں، یا اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہیں بازار میں جو پھر رہے ہیں سارے، اللہ اکبر۔ ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہیں۔ کہا کہ میں نے سوچا کہ ان کی صلح کرا دو، کہا میں نے اللہ کی بارگاہ میں دیکھا تو وہاں سے آواز آئی نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ کہو کہ آ جاؤ معاف کر دوں گا، بڑا کریم ہوں، معاف کرنے والا ہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو آیا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کے چلے جاؤ، وہ بڑا کریم ہے تمہیں معاف کرا دے گا، کر دے گا۔ کہا اس سے پوچھا تو اس نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ اس کی طرف دیکھا تو کرم ہی کرم نظر آیا، وہ ان سب سے صلح کرنے کو تیار ہے، لیکن جب میں نے ان سے بات کی، ان سے بات کرنا چاہیے کہ آؤ اللہ سے صلح کرا دو، تو ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ کسی کو اپنی دکان کھولنی ہے، کسی کو اپنے گھر جانا ہے، کسی کو اپنے یاروں کے ساتھ بیٹھنا ہے، کسی کو اپنے یاروں کے ساتھ گپے مارنی ہے، دنیا مصروف ہے، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس وقت ہو، یہ سب مصروف ہے، لیکن اللہ معاف کرنے کو تیار ہے۔ تو میں رو رہا ہوں کیا کر رہے ہو؟ آؤ وہ تیار ہے، وہ معاف کرنا چاہتا ہے، وہ معاف کرنے کو تیار ہے، اس سے صلح کر لو، لیکن یہ مصروف ہے، ان کے پاس وقت نہیں۔ اس کو بات سمجھ آ گئی، زمانہ گزر گیا، ایک مرتبہ اسی بزرگ کو دیکھا گیا کہ قبرستان میں رو رہا ہے اور کہہ رہا ہو میں تمہاری اللہ سے صلح کرا دوں۔ اس نے کہا بابا اس دن بازار میں تو سمجھ آ رہی تھی، اللہ سے صلح کرانا چاہ رہے تھے، آج یہاں شہر خاموشہ میں کیا کر رہے ہو؟ آج اس قبرستان میں کس سے باتیں کر رہے ہو؟ کہا آج میرا اعلان ہوئی ہے پر بات بدل گئی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس دن وہ تیار تھا لیکن یہ بڑے مصروف تھے، آج یہ سب تیار ہے صلح کرنے کو، لیکن وہ فرما رہا ہے کہ وقت وہ تھا جب زندگی جی رہے تھے، وہ فرما رہا ہے کہ توبہ کرنے کا وقت وہ تھا اور صلح کرنے کا کہ جب زندہ تھے، اب جب دنیا سے جا چکے ہو تو اب اعمال کا سامنا کرنے کا وقت ہے۔ آخری حدیث سماعت کیجیے جس پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ رسول اللہ علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے خیال سے مفلس کون ہے، یعنی غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ صحابہ سے حضور نے پوچھا، کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جس کے پاس دنیاوی مال نہیں ہے، دنیاوی عیش و عشرت نہیں ہے، وہ مفلس ہے، وہ مسکین ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مسکین وہ ہے جو اللہ، مفلس وہ ہے جو اللہ کو راضی نہ کر سکا، مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس ایسے اعمال نہیں جن سے اللہ راضی ہو سکے۔ پوچھا تمہارا قیمتی سرمایہ کیا ہے؟ کسی نے کہا اونٹ، کسی نے کہا باغ، کسی نے کہا اولاد، کسی نے کہا فلاں مال و دولت۔ حضور نے فرمایا کتنے ایسے ہو جو دنیا سے ان کو لے کے جاؤ گے؟ یا رسول اللہ دنیا سے تو ان میں سے لے کے جانے والی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا پھر قیمتی سرمایہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قیمتی سرمایہ وہ ہے جو تم نے اپنے لیے آگے بھیج دیا ہے، جو اپنی آخرت کے لیے آگے بھیج دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتا ہے نا کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اس بات پہ غور کرے کہ اس نے اپنے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ دنیا کے لیے تو تیار کیا ہے نا، جوانی میں سیونگز کر رہے ہو کہ بڑھاپے میں کام آئیں گی۔ بڑھاپا کتنے عرصے کے لیے آ جائے گا؟ 4 سال، اول تو پتہ نہیں آنا ہے یا نہیں آنا، آ بھی گیا تو 4 سال 5 سال 10 سال بڑھاپا مک جائے گا، قبر میں چلے جاؤ گے۔ آگے کی زندگی کے لیے کیا بھیجا ہے؟ جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ قرآن بھی تم سے سوال کر رہا ہے کہ ہر ایک کو چاہیے کہ دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یہ جس کو تم اپنا سمجھ بیٹھے ہو یہ تمہارا نہیں ہے۔ صحابہ سے حضور نے پوچھا کہ تمہارا اپنا مال کیا ہے؟ کوئی اپنے مال مویشی کو گرا رہا ہے، کوئی اپنے کھجوروں کو گرا رہے ہیں، کوئی اپنے جو ہے وہ باغوں کو گرا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ تمہارا مال ہے یا تمہارے وارث کا مال ہے؟ کہا تمہیں اپنے مال سے زیادہ محبت ہے یا وارث کے مال سے؟ کہا یا رسول اللہ اپنے مال سے۔ کہا یہ سب کچھ جو تمہارے وارث کا ہے، تم نے دنیا میں چلے جانا ہے، وارث کوئی اور بن جائے گا، وہ چلا جائے گا، وارث کوئی اور بن جائے گا۔ تمہارا مال تو وہ ہے جو دنیا سے ساتھ جو تم اپنی قبر میں اور آخرت کے لیے لے کے جاؤ گے، وہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہیں۔ ہمیں دنیا میں اگر پتہ چلے نا کہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، رات 12 بجے حکومت اعلان کرتے کہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، یہ اعلان تو آپ اکثر سنتے رہتے ہوں گے کہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، فوراً جو ہے 11:30 بجے پیٹرول پمپس کے باہر لائن لگ جاتی ہے کہ بھائی پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، رات 12 سے پہلے بھروا لیں کیونکہ مہنگا ہو جائے گا۔
اب حکومت نے کہا ہے نا مہنگا ہوگا تو یقین ہے کہ مہنگا ہو جائے گا. ہم کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پہ یقین کرتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے بھی بتایا ہے کہ اگر گناہ کرو گے تو اس سے یہ اجر ہوگا. اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو قبر کی دیواریں ملیں گی اور تمہاری پسلیوں کو توڑ دیا جائے گا. اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو قبر میں بھی عذاب ہوگا. اللہ کی نافرمانی کرو گے تو جہنم میں جانا پڑے گا. لیکن وہاں پر ہماری توجہ نہیں جاتی. یہاں 11 بجے حکومت اعلان کرے تو 11:30 بجے تیاری شروع کر دیتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول بار بار بتا رہے ہیں کہ فلاں گناہ کی یہ سزا ہے، اور فرائض کا اگر انکار کر دیا یا اللہ کی نافرمانی کی تو اس کا یہ گناہ ہے اور اس کا یہ وبال تمہارے سامنے آئے گا، یوں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن اس کی تیاری کی طرف ایک لمحہ بھی توجہ نہ جائے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمک حلال رکھے، وفادار رکھے. اللہ تعالی ہمیں مذہب حق اسلام اور مسلک حق اہل سنت و جماعت پر قائم رکھے. اللہ تعالی جناب چودھری انصر صاحب کی والدہ مرحومہ کو بلندی درجات عطا فرمائے. یہ جتنی احادیث میں نے بیان کی ان کی احصال ثواب کی نیت سے کی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ انہوں نے یقیناً جتنے خیر کے کام کیے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. چودھری صاحب کے جتنے خدمت خلق کے کام ہوتے ہیں، اور بالخصوص امریکہ میں قائم کیا گیا اسلام کا جو قدیم مرکز ہے، اور جتنے ان کے خیر کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک ایک چیز کا اجر ان کی والدہ کو انشاءاللہ اللہ کی رحمت میں یقین ہے کہ پہنچاتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ان کو بلندی درجات عطا فرمائے، ان کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے.